وعلیکم السلام، کیسے ہیں صاحب؟ الحمدللہ، آپ سنائیے؟ اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب کو بھی بہت سلام میرا۔ میرے چند سوال ہیں۔ پہلے تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب بھی ایکچولی گھر میں میرے ہسبینڈ لیمونیڈ بنا رہے تھے اور بار بار جگ کی کانچ ٹوٹ جاتی ہے، اٹس لائک ہی پک اپ دا جگ اینڈ دا بیس از دیئر اینڈ دا ہول لیمونیڈ فالز۔ تو یہ ایک نہیں 2 بار ہوا، تو میں نے ایسے ہی اپنی دوست سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی غلط چیز ہوتی ہے اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے، بہت بری خراب بات ہے۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ واقعی میں ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ آپ شگون کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اچھا شگون ہے؟ ہاں، اس طرح کی، کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو ان دس۔ جی اگلی بات۔ اور دوسری یہ تھی کہ میں جب جا رہی تھی خواب میں، تو میں رستے میں کالا کتا بھونک رہا تھا، مجھ پر نہیں، جیسے ایک چور رستے سے نکل رہا ہے اس پر، لیکن وہ دیکھ مجھے رہا تھا مسلسل، لیکن اس کے اوپر بھونک رہا تھا۔ اور تیسری بس مجھے یہ بولنا تھا، جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں قرآن شریف کا، تو کمیونٹی میں جب باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جو لوگ پرانی قرآن شریف سے پہلے والی کتابیں جو پڑھ رہے ہیں، ان کے اوپر جو لوگ بلیو کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو میرا آرگیومنٹ یہ تھا کہ جب بھی قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ قرآن پاک جو پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے والے نہیں جائیں گے، اونلی وہ جو قرآن شریف سے آنے سے پہلے لوگ تھے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جی تو مجھے آپ یہ ساری چیزیں جی بہت بہت شکریہ۔ ایک گزارش کر دوں کہ جو آپ کا تیسرا سوال ہے نا، وہ کافی وضاحت طلب ہے، اس کے اوپر لمبی گفتگو چاہیے، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں حضرت سے بھی درخواست کروں گا کہ کسی دوسرے وقت کے لیے اس کو، کہ اگرچہ ہم ایمان لاتے ہیں ان کتب پہ، لیکن وہ ایمان کس حد تک ہے، کہاں تک اس کو ہے، یا اس پہ عمل کرنے کا تو ظاہر سوال ہی نہیں پیدا تھا، کیونکہ قرآن کے آنے کے بعد پھر قرآنی شریعت ہے، قرآنی سچ ہے۔ اس سے پہلے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے اس میں جو پہلا والا سب سے پہلا جو آپ کا مسئلہ ہے، اس میں تو یہ ہے کہ کثرت ذکر کی ضرورت ہے۔ گھر میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، نماز روزے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ برتن جب ٹوٹ جاتا ہے تو ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اللہ کے ذکر کی کثرت کریں۔ ایک تو یہ، دوسرا جو خواب دیکھا کہ کتا بھونک رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطان آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ آپ پر وہ حاوی نہیں ہوا۔ اس لیے آپ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں۔ جو تیسرا سوال ہے اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ دیکھیں 3 طرح کی کرنسیاں ہوتی ہیں، ایک جعلی کرنسی، ایک جو منسوخ کرنسی، اور ایک کرنٹ کرنسی۔ جعلی کرنسی وہ قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ جعلی ہے۔ دوسری 2 کرنسیاں، ایک منسوخ کرنسی ہے اور ایک کرنٹ چلتی ہوئی کرنسی ہے۔ تو جو منسوخ کرنسی ہوتی ہے وہ منسوخ کرنسی چلتی نہیں ہے، لیکن وہ اصلی کے ساتھ جو کرنٹ کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے۔ تو جو پہلی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری اصلی ہیں، ہم ان کو صحیح مانتے ہیں، وہ جعلی نہیں ہیں، لیکن وہ مارکیٹ میں چلیں گی نہیں۔ وہ جب کرنٹ کے ساتھ اس کو چینج کریں گے تو وہ قابل اعتبار ہوں گی۔ بس یہ سمجھیے کہ پہلی کتابوں کو ہم مانتے ہیں، وہ جو جعلی نہیں ہے، وہ جرم نہیں ہے، لیکن اس پر ہم عمل نہیں کریں گے، مارکیٹ میں چلے گی وہ کرنٹ کرنسی۔ بالکل اسی طریقے سے وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، وہ صحیح تھیں، ہم ان کو صحیح ہونا مانتے ہیں، لیکن اب جو مارکیٹ میں چلے گی وہ قرآن چلے گا۔ اگر ان کی باتیں قرآن کے مطابق ہیں تو وہ قابل اعتبار ہوں گی، جو قرآن سے ہٹ گئے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی، بلکہ قرآن ہی کا سبق اور درس جو ہے وہ قابل نجات ہوگا، اور ان کا درس قابل نجات نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات سادہ طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ اچھا ناظرین،